السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. وقال تعالی في موضع آخر وما ارسلناك الا رحمة للعالمین. محترم حضرات، سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلے وار پروگرام چل رہا ہے اور آج اس کا 53واں درس ہے، 53. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو رحمت للعالمین کا جو لقب اللہ نے دیا ہے اس پر گفتگو ہو رہی ہے. اتفاق سے آج ایک صاحب کا فون آ گیا ہے تو انہوں نے کہا مولانا آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ بڑی رحمت کا معاملہ کیا، اور یہ لیکن بہت سے قانون ایسے ہیں جس میں ان کو نیچا رکھا گیا ہے. ہم نے کہا آپ ٹیلی فون پر جواب دینا مناسب نہیں ہے، کم مطلب سبھی لوگوں کے سامنے جواب دے دیتے ہیں. تو انشاءاللہ کل زندگی رہی نا تو ہم اس پر بات کریں گے کہ وہ عورتوں کے ساتھ یورپ کو بھی بڑا اعتراض ہے، اور ہم بھی جب ڈائننگ ہال میں بیٹھ کر کے اپنی تنہائی میں بات کرتے ہیں، دو چار اپنے لوگ جو ہوتے ہیں تو ہم بھی ویسے ہی گفتگو کرتے ہیں. تو انشاءاللہ کل زندگی رہی تو اسی پروگرام کے تحت آپ کو اس بات پر ہم گفتگو کریں گے کہ عورتوں کے ساتھ جو کچھ چیزیں ہیں جو دیکھنے میں نظر آتی ہیں کہ ان کو جو ہے گریڈ ان کا کیا ہے، کم کیا گیا ہے، اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. کل ساری گفتگو اسی پر ڈیپینڈ ہوگی. آج جو ہم بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین. تو میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ میں صرف انہی چیزوں پر رحمت کی گفتگو کر رہا ہوں کہ جس پر عام لوگوں کی توجہ قطعی نہیں گئی، یا جس پر عام لوگوں نے اس کو کیا کر رکھا تھا، چھوڑ رکھا تھا. تو اس میں نے آپ کو عورت کے بارے میں ذکر کیا تھا، غلاموں کے بارے میں ذکر کیا تھا. ایک چیز جس کے ساتھ دنیا نے ہمیشہ زیادتی کی ہے وہ جانور ہیں. جانوروں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سنجیدگی سے گفتگو کی. آج اس پر ہم پوری گفتگو کریں گے انشاءاللہ. دیکھیں، ہم کو جب پڑھایا جاتا ہے تو ایک وائلڈ اینیملز کہلاتے ہیں، جنگل میں رہنے والے جانور، اور ایک ڈومیسٹک اینیملز کہلاتے ہیں جو گھروں میں پالتو جانور ہوتے ہیں. جو گھروں میں پالتو جانور ہوتے ہیں ان کے سلسلے میں اگر آپ ان کو جنگل میں چھوڑ دیں گے تو ان پر ظلم ہو جائے گا. مثال کے طور پر مچھلی پالتے ہیں لوگ، شو کیس میں رکھتے ہیں مچھلیاں. اگر اس مچھلی کو لے جا کر کے آپ تالاب میں ڈال دیں تو 1 منٹ میں اس کو دوسری مچھلیاں کیا کریں گی، ختم کر دیں گی. تو جو پالتو جانور ہیں ان کو تو گھر میں رکھنا یا باندھ کر رکھنا یا اس طریقے سے مچھلی کو شو کیس میں رکھنا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ ان کے ساتھ یہ ظلم ہے کہ آپ اس کو اگر آزاد کر دیں گے تو اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا. کبھی کبھی ہم کیا کرتے ہیں، جنگلی جانور جو جن کو اللہ نے آزاد کر رکھا ہے ہم اس کو قید کر لیتے ہیں. یہ قید کرنا جائز نہیں. مثال کے طور پر کسی کے ہاتھ میں ہرن لگ گیا، اب اس نے ہرن کو لا کر کے کیا کر دیا، اپنے گھر میں باندھ دیا، شوق میں جس جائز، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کی فطرت میں اللہ نے کیا رکھا ہے، آزادی رکھی ہے. لہذا ایسے جانور کو ہم قید نہیں کر سکتے ہیں. تو اس پر ہم گفتگو نہیں کریں گے. آپ کو یہ بتا دیا کہ وائلڈ اینیمل، ڈومیسٹک اینیمل، جنگلی جانور اور پالتو جانوروں کے بارے میں الگ الگ بات ہے، اور جو پالتو جانور ہیں ان کے بارے میں اگر آپ اس کو باندھ کر کے شوکیس میں رکھ رہے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اچھا، اب رہا جانوروں کے بارے میں. جانوروں کی یقینی بات ہے پوری دنیا کا بڑا ہنگامہ ہے. ہنگامہ خاص کر ہندو مذہب اس پر بڑا کمنٹ کرتا ہے کہ صاحب وہ آپ کے ہاں جو ہے وہ جیو ہتیا ہے، جان لے لیتے ہیں. حالانکہ جو لوگ کہہ رہے ہیں ان کو ایک مرتبہ اپنے مذہب کے بارے میں غور کر لینا چاہیے. رام چندر جی ایک بہت بڑا کیریکٹر ہے ہندو ازم میں. آپ کو معلوم ہے کہ رام کے بارے میں ایک کتاب سنسکرت میں ہے، ایک کتاب ہندی میں ہے. سنسکرت میں جو کتاب لکھی گئی ہے اس کا نام رامائن ہے،
جس کو वाल्मीकि نے لکھا ہے. اکبر کے زمانے میں اس کتاب کو تلسی داس جی نے بنارس میں بیٹھ کر کے ترجمہ کیا، جس کا نام رام چرتر مانس ہے. اس میں رام کا کیریکٹر بہت ہائی فائی شو کیا گیا ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر کسی بھی ہندو اسکالر سے یہ بات پوچھیں کہ वाल्मीकि جی نے جو رام کے بارے میں لکھا ہے اس کا سورس کیا ہے، کہاں سے لکھا ہے، یہ کسی کو نہیں معلوم ہے. رام ایسے تھے، رام فلاں کے بیٹے تھے، رام کی بیوی کا نام یہ تھا، یہ ساری باتیں کیا ہے، تصور ہے، خیال ہے، امیجنیشن ہے. کیونکہ वाल्मीकि جی نے جو سنسکرت میں کتاب لکھی ہے رامائن، اس میں وہ خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں اس کے انٹروڈکشن میں کہ یہ میرا خیال ہے. لہذا سورس اسی لیے یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کا جو سلیبس ہسٹری کا ہے، اتہاس، تاریخ میں رام کو بحیثیت ہسٹری کبھی سلیبس میں نہیں رکھا گیا. میں بھی ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ٹل ٹو بی اے ہوں، کہیں بھی نہیں پڑھایا جاتا. حالانکہ اگر آپ قدیم اتہاس پڑھیں، اینشنٹ ہسٹری جسے کہتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام کا ذکر ہوتے ہوئے جو ہے وہ آ کر کے بہادر شاہ ظفر تک ختم کرتے ہیں. لیکن اس اینشنٹ ہسٹری میں بھی جو ہے وہ رام کا ذکر نہیں ہوتا ہے. میں جب پڑھتا تھا، میں اتفاق سے میں نے گریجویشن ایودھیا سے کیا ہے، تو وہ جو پروفیسر پڑھاتا تھا، پنڈت تھا، میں نے اس سے یہ سوال کیا کہ ہم لوگوں نے اینشنٹ ہسٹری لی اور سال کا اب آخری ہے، سلیبس ختم ہو رہا ہے، اس میں کہیں رام چندر جی کا ذکر نہیں آیا، جبکہ بیفور عیسیٰ آپ نے 5000 سال سے شروع کیا، تو عیسیٰ علیہ السلام 5000 سال، 2000 سال، یہ تقریباً 1980 کی بات ہے، تو 6800 سال تک تقریباً ہم لوگ پڑھ ڈالے، اس میں رام کا ذکر کہیں نہیں آیا. اس نے کہا دیکھو تم نے کلاس میں سوال کیا ہے، میں اس وقت پروفیسر ہوں، پنڈت نہیں ہوں. اس نے بہت کلیئر ہے، میں کہا کہ میں اس وقت پروفیسر ہوں، اگر یہ سوال آپ کلاس کے باہر کرتے تو میں دوسرا جواب دیتا. آپ نے کلاس کے اندر کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ رام ایک کیریکٹر ہے، تصور کا، خیالات کا، اس کے پیچھے تاریخ کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. رام چندر جی نے، ان کے باپ کا نام دشرت ہے. دشرت کی جو ہے وہ 3 بیویاں تھیں. جو رام کی سوتیلی ماں تھی، اس سے دشرت جی نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ تم کو زندگی میں کوئی ایک چیز، خوش ہو گیا تھا کسی بات پر کہ آپ کو زندگی میں کوئی ایک چیز مانگنا ہوگا تو مانگ لینا. تو ایک دن اس نے کہا راجا دشرت نے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا جو بھرت ہے یہ ایودھیا کے گدی پر بیٹھے اور رام چندر جی کو 14 برس کے لیے جو ہے وہ چترکوٹ کے جنگل بھیج دیا جائے. یہ اتراکھنڈ میں ہوتا ہے چترکوٹ. رام چندر سے جب دشرت نے کہا تو رام نے ایکسپٹ کر لیا. وہاں چلے گئے رام. سیتا بھی ان کے ساتھ تھی. اور یہ بھی مزے کی بات بتا دیں، سیتا کے ماں باپ کا اتا پتہ نہیں، یہ ان کی خود کتابوں میں لکھا ہے. کوئی ہم اپنی، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ راجا جنک ایک تھا، وہ ہل چلا رہا تھا، تو ہل جو ہے وہ زمین میں پھنسا، تو اس میں ایک گھڑا تھا، گھڑے کو جب کھولا تو اس کے اندر سیتا تھی. زیادہ سیتا کے ماں باپ کا بھی پتہ نہیں ہے. بہرحال سیتا کا کیریکٹر بھی بہت ہی جو ہے معصوم اور عصمت والا پیش کیا جاتا ہے. ہم اس پر کمنٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. ہم اصل بات جو کہنا چاہ رہے ہیں، جو انہوں نے ہمارے اوپر اعتراض کیا ہے، جیو ہتیا والی بات کہ آپ لوگ ذبح کر دیتے ہیں، کھا لیتے ہیں. سیتا جنگل میں تھی، رام چندر جی شکار کرنے گئے. شکار گاجر مولی کا تو ہوتا نہیں ہے، گاجر مولی تو شکار نہیں کی جاتی. شکار کیا ہی جاتا ہے کیا؟ جانور. انہوں نے ایک دائرہ کھینچ دیا تھا سیتا کے لیے کہ اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا. جب آ کر کے راون نے اس کو کڈنیپ کر لیا. وہ لمبی چوڑی کہانی ہے. اب سوال یہ ہے کہ رام چندر جی، جن کو تم اپنا کبھی کبھی اس کو بھگوان بھی کہتے ہیں، کبھی کبھی بھگوان کا دودھ کہتے ہیں، کبھی کبھی بھگوان کا اوتار کہتے ہیں، تینوں ڈفرنٹ عقائد ان کے اندر موجود ہیں. سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا کیریکٹر والا آدمی جو ہے وہ کیا ہے، جانور کا شکار کرنے گیا ہے، اور تم ہمارے مذہب پر اعتراض کرتے ہو کہ جو ہے وہ جیو ہتیا کرنا جائز نہیں ہے. گاجر مولی کا شکار نہیں ہوتا ہے. اور آج بھی جو پرانی تصویریں رام چندر کی شو کی جاتی ہیں، اب تو نئی تصویریں نہیں آ رہی ہیں، جو پرانی تصویریں ہیں اس میں ہمیشہ دھنش لگائے ہوئے اور باण کے ساتھ، تیر کے ساتھ ان کو دکھلایا جاتا ہے.
اور جو पहने रहते हैं वो हमेशा जो है वो हिरन की खाल दिखलाई जाती है। वो हिरन की खाल कहां से आती है? बहरहाल, तो ये इनका बड़ा इनके एतराजात हैं कि साहब मुसलमानों ने जो हत्या की है। डॉक्टर जाकिर नायक ने बड़ी प्यारी बात कही है। डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा है कि देखो, जीव हत्या तो सब करते हैं, कोई दुनिया में ऐसा आदमी है नहीं जो हत्या नहीं करता हो, सब जीव हत्या करते हैं। अब तो साइंस ने यह बात साबित कर दिया कि साहब जितने प्लांट्स हैं, जितने पौधे हैं, सब क्या हैं? जानदार हैं। आपको मालूम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में खजूर में मेल और फीमेल को मिलाया जाता था, ताबीर नख्ल कहते हैं उसको। ये हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान में खजूरें होती हैं, दरख्त कहीं कहीं पाए जाते हैं, और उसमें खजूर बहुत छोटी सी लगती है। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि हमको उसके क्रॉस करने का सिस्टम नहीं मालूम है। अगर आप उसको क्रॉस करा दें तो ये खजूरें शानदार किस्म की खजूर हो सकती हैं, अच्छी बड़ी बड़ी खजूर हो सकती हैं, लेकिन हमको ये बात मालूम नहीं है। यकीनी बात है, जब क्रॉस का सिस्टम आया, मेल फीमेल का सिस्टम आया, मुदक्कर मुअन्नस का आया, तो इसका मतलब वो जानदार चीज है। आप जब धान काटते हैं, हर पौधा जानदार है। डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने अपनी किताब में इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने लिखा है कि उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी हल्की है सुनने की कि हम उसको कैच नहीं कर पाते, वरना वो हंसते भी हैं, रोते भी हैं, जब पानी नहीं मिलता है तो परेशान भी होते हैं। और अब साइंस के जरिए कोशिश की जा रही है कि उनकी उन आवाजों को क्या किया जाए, कैच किया जाए कि क्या है। तो सवाब सिर्फ इतना है कि बोल नहीं पाते हैं। एक जानवर ऐसा है जो बोलता नहीं है, एक जानवर ऐसा है जो दिमाग नहीं रखता, एक जानवर ऐसा है जो देखता नहीं है। जानवर से मुराद जिसके अंदर भी जान हो। तो ये जो जानवर के साथ, जो पौधों के साथ हम जो खिलवाड़ कर रहे हैं, ये भी तो जुल्म है। जान वहां भी ली जा रही है। भाई, अगर किसी आदमी के ऊपर केस हो जाए, आप एक आदमी बहरा हो, अंधा हो, गूंगा हो, आप उसका कत्ल कर दें, अदालत में जब आप पहुंचेंगे तो आप ऐसे आदमी को मैंने कत्ल किया है, गूंगा था, बहरा था, कुछ नहीं, अंधा था, तो क्या जज आपको माफ कर देगा? साहब देख, चलो कोई बात नहीं, आपने बड़ा अच्छा काम कर दिया। आपको मजीद गुनाह देगा वो कि तुमने ऐसे आदमी को कत्ल किया जो खुद बेचारा मजबूर था। तो केस कम नहीं होगा, केस तो ज्यादा हो जाएगा। तो अगर वो पौधे अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, जान तो रखते हैं, अगर इसका नाम जीव हत्या है तो सवाल यह है कि सारी दुनिया जीव हत्या कर रही है। अब जैन बेचारे परेशान होकर के वो मुंह पे क्या करते हैं, बांध लेते हैं। कब बांधते हैं? मैंने अभी हुबली में एक जैन का प्रोग्राम अटेंड किया था, तो वो जब प्रोग्राम कर रहे हैं तो उन्होंने बांध लिया। अब सवाल यह है कि जब तुमने बांधा, मतलब यह है कि जो जरासीम फजा में टहल रहे हैं वो हमारे मुंह में ना आवे, हमारी वजह से उनकी जान ना जाए। जब प्रोग्राम खत्म हो गया उन्होंने उठाल कर निकाल के रख दिया। अब क्या जरासीम टहलना बंद कर दिया? क्या जरासीम फिर भी टहल रहे हैं, जरासीम फिर भी टहल रहे हैं। हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत की जो डिफिनेशन मैंने आपको पहले दिन बताई थी, ऐसा रहम ना किया जाए कि इंसानियत परेशान हो जाए। इंसानियत मुकद्दम है, उसको सबसे पहले आराम पहुंचाने की फिक्र की जाएगी। बकिया जितनी चीजें हैं उन चीजों के साथ ऐसा नहीं होगा कि इंसान परेशान हो जाए। और इन चीजों के साथ क्या है, आज देखें ना, कितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, तंजीमें हैं जंगली जानवरों की हिफाजत के लिए। एक तंजीम ऐसी नहीं है कि साहब मुसलमान या गैर मुस्लिम बेमतलब कत्ल हो रहा है, इसका पूरे दुनिया में हंगामा किया जाए, ऐसी तंजीमें कोई नहीं है। जेल में कितने लोग बेमतलब सड़ रहे हैं, शेर के बचाव के लिए और गिद्ध के बचाव के लिए और चील के बचाव के लिए तंजीमें कायम है। इंसान के बचाव का कोई इंतजाम नहीं हो रहा है। तो ये सब ऐसी चीजें हैं जो महज एक दिखावा है। बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों के बारे में बड़ी रहमदिली की बात फरमाई। एक एक बात आपके सामने रखता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले तो एक हदीस है बुखारी की, दोनों हदीस सियासत की हैं। एक ये है कि एक औरत ने बिल्ली को घर में बंद कर दिया और उसको खाना पानी नहीं दिया, उसका इंतकाल हो गया, बिल्ली मर गई। उस बुनियाद पर उसको जहन्नम में भेजा गया। हालांकि एक छोटी सी बात थी, हम अपनी जात से किसी भी जानदार को उस वक्त तक जान नहीं ले सकते जब तक कि वो हमारी जरूरत न हो, नंबर 1, या ये कि उससे हमको नुकसान पहुंचने का खतरा हो। ये दो कैफियत के अलावा कोई तीसरी चीज नहीं है कि किसी जानदार को मारा जाए बेमतलब।
کوئی بھی آدمی کسی کی جان لیتا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کر کے اس بات کی وضاحت. اور ایک دوسرا واقعہ ہے کہ ایک بہت بدکار عورت نے کتے کو پانی پلا دیا. بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کر دیا, جنت پہ بھیج دیا. صحابہ نے بڑے تعجب انداز میں پوچھا کہ اللہ رسول اتنی چھوٹی سی بات پر اللہ تعالیٰ نے جنت دے دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ ہر جاندار کے ساتھ اگر تم رحم کرتے ہو تو اوپر والا تم پر رحم کرتا ہے. جاندار کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اللہ کے صحابہ کہیں سفر میں جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ سے چڑیا کی آواز آ رہی تھی. وہ گئے دیکھا تو چڑیا نے بچہ دے رکھا ہے. انہوں نے بچوں کو اٹھا لیا اور لے کر کے آ گئے چادر میں لپیٹ کر کے. وہ جب ماں آئی, ماں بھی تھی قریب میں, تو وہ سر پر منڈلاتی رہی چیختی رہی. یہ اللہ کے رسول کے پاس آ گئے تو دیکھا وہ منڈلا رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا چکر ہے؟ انہوں نے کہا ہم اس کا بچہ اٹھا لائیں. کیا پہلے فرصت میں رکھ کر کے آؤ, پہلے فرصت میں بچے کو جاؤ وہاں رکھ کر کے آؤ. اور ایک دوسری حدیث اس پہ انڈا نکالنے کی بات ہے کہ گھونسلے سے انڈا نکال لیا اور وہ چڑیا چیختی رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جب معلوم ہوتا آپ نے فوراً واپس کرایا کہ جہاں سے انڈا نکالا ہے وہاں انڈا رکھ کر کے آؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے جب فتح مکہ کے لیے نکلے تو مکے اور طائف کے درمیان میں گزر رہے تھے تو ایک کتیا نے بچہ دے رکھا تھا. اور جب کتیا کا ہے بچہ دیے رہتی ہے, اگر وہاں سے آپ قریب سے گزرے نا تو بڑی وہ گراتی ہے. اتفاق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے دستے میں تھے, گزر رہے تھے, وہ بڑی گرائی وہ, تو پتا چلا کہ اس نے بچہ دے رکھا. اللہ کے رسول نے 2 صحابی یا ایک صحابی کو وہاں متعین کیا کہ دیکھو کیونکہ یہ فوج ہے, وہ گرائے گی, پتا چلا اٹھا کر کے کسی نے ایک تلوار مار دیا تو معاملہ صاف ہو جائے گا. لہذا 2 آدمی کو یا ایک آدمی کو کھڑا کیا کہ جب تک سارا لشکر گزر نہ جائے تب تک اس کی حفاظت کرو. یہ اپنے بچے کے ساتھ ہے اس لیے گرا رہی ہے. پورا لشکر جب 10,000 کا لشکر جو ہے وہ گزر گیا تب وہ صحابی نے اس جگہ کو چھوڑا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانوروں کے ساتھ برتاؤ. یہ آج ہمارے پاس ہوتا نا قربانی کے موقع پر خاص کر, حالانکہ سخت اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کیا جائے. آپ نے فرمایا 2 مرتبہ آپ ذبح کرتے ہیں. اب ہم کیا کر رہے ہیں, جانور ذبح کر رہے ہیں, دوسرا جانور بھی کیا ہے وہیں کھڑا ہے. حالانکہ سراہتا ندی سے منع دیا ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. جانور کے سامنے جانور کو ذبح نہیں کریں. اور میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ جانور کے سامنے جب آپ جانور ذبح کرتے ہیں وہ عجیب و غریب قسم سے خوف اور اس کے رونگٹے وغیرہ سب کیا ہوتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی تاکید فرمائی ایسا نہیں کریں. پھر آپ نے فرمایا کہ جب ذبح کریں چھری نہایت تیز رکھیں تاکہ جلدی سے جو ہے وہ چھری اس کو ذبح کر دے. اس پر بھی آپ نے سختی سے اس کو پہلے پانی پلا دیں. یہ ساری باتیں یہاں تک منع کیا گیا کہ چھری اس کے سامنے تیز نہ کریں. اگر جانور کو آپ کو ذبح کرنا ہے تو اس کے سامنے چھری جو ہے وہ تیز نہیں کریں. اس پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی. ایک اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بندھا ہوا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے, آپ کو دیکھتے ہی اونٹ جو ہے وہ بلبلا کے رونے لگا. کبھی آپ نے اونٹ کو بلبلاتے روتے دیکھا ہے؟ اونٹ بہت عجیب و غریب طریقے سے روتا ہے اور اتنا روتا ہے کہ آنکھ سے آنسو نظر آتے ہیں جب رونے لگتا ہے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گزرتے ہوئے دیکھا تو وہ رونے لگا. اللہ کے رسول اس کے پاس گئے, اس کے پیٹھ پر ہاتھ رکھا, اس نے اپنی گردن اللہ کے کاندھوں کے اوپر, اللہ کے رسول کے کاندھوں کے اوپر رکھ دیا. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اس کا مالک کون ہے. بلایا گیا, کہا کہ ہم تو شکایت کر رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہمارا مالک جو ہے نا کھانا ہم کو دیتا نہیں اور وزن جو ہے وہ حد سے زیادہ لاتا ہے. اللہ کے رسول نے سختی سے جو ہے اس صحابی کو منع فرمایا, انصاری تھے وہ, ان کو سختی سے منع فرمایا کہ دیکھو ان جانوروں کے ساتھ بھی تمہارے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جائے گا, لہذا دوبارہ ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ہوتا ہے جب آج خیر بہت کم ہے کیونکہ سواریاں ہی نہیں, گھوڑے ووڑے پہ جب لوگ چلتے تھے نا, اب ایک صاحب ادھر سے آ رہے ہیں, ایک صاحب ادھر سے جا رہے ہیں, درمیان ملاقات, السلام علیکم السلام, گھوڑا کھڑا کر دیا, دونوں آدمی گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, گھنٹہ گھنٹہ آدھا گھنٹہ کا پاسٹک ہو رہی ہے. اللہ کے رسول فرمایا کہ گھوڑے کو کرسی نہیں بناؤ,
آپ چلتے رہیں تو اس کو احساس نہیں ہوتا ہے. اگر آپ نے کھڑا کر دیا اور اس کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں تو گھوڑا بہت تیزی سے کیا ہے تھکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ گھوڑوں کو جو ہے وہ جانوروں کو جو ہے وہ اس کی کرسی نہیں بناؤ بلکہ آپ اس پر اتر کر کے بات کریں. اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے بارے میں بہت سی ہدایتیں اور بھی دی. آپ نے سوراخ میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا کہ آپ سوراخ کہیں ہے اس پر پیشاب نہ کریں, راستے میں کہیں جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے اندر دونوں وجہ ہو سکتی ہے, اندر جو جانور ہے اس کو بھی تکلیف ہوگی اور ہو سکتا ہے کوئی خطرناک جانور ہو اور وہ آپ کے اوپر کیا کر دے, حملہ بھی کر دے. تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا. دوسری بات جو آج ہم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنی امت کے ساتھ بے انتہا رحمت فرمائی ہے. بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہے, اس میں سے مختصراً آپ کے سامنے میں رکھوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اس بات کی بڑی فکر مندی آپ کو رہتی تھی کہ ویسے تو ساری انسانیت کے ساتھ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے کہ ایک بہت بڑا آگ کا الاؤ جلایا گیا ہے اور اس میں پتنگے آ کر گر رہے ہیں اور میں چاہ رہا ہوں کسی طریقے سے پتنگوں کو کیا کر دیا جائے, آگ سے بچا لیا جائے. کیونکہ میں دیکھ کر کے آیا گیا ہوں, اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے جہنم کے بارے میں سب میری آنکھوں کے سامنے ہے اور ہماری طرح گوشت پوشت یہ لوگ رکھ رہے ہیں اور یہ جہنم کے کندے بن جائیں گے. لہذا اللہ کے رسول کو اس پر سخت تشویش پوری انسانیت کے بارے میں تھی. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں اسلام کے جتنے فرائض ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, ہر فرض کچھ دن کے بعد فرض ہوا ہے. نہیں سمجھے؟ جیسے روزہ سن 2 ہجری میں فرض ہوا, گویا نبوت کے تقریباً 14 سال کے بعد. تبلیغ دین پہلے دن سے اللہ کے رسول پر فرض ہے. تبلیغ دین ہی ایک ایسی فرضیت ہے جو ایک دن کے لیے بھی خالی نہیں ہوئی, وہاں سے نکل کر کے آئے اور وہ معاملہ کیا کر دیا گیا, اللہ کے رسول ذمہ لگا دیا گیا. طریقہ کار میں, مصلحت میں وہ اوپر نیچے ہوتا رہا معاملہ, لیکن یہ ایک دن کی فرصت نہیں دی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے کہ آپ چاہیں تو تبلیغ کریں اور چاہیں تو تبلیغ نہیں کریں. یہ ایک دن کی بھی فرصت نہیں ملی ہے. بقیہ ساری حج تو سن 8 ہجری میں جا کر کے فرض ہو رہا ہے, یعنی تقریباً نبوت کے 13 اور 8 7 21 سال کے بعد فرض ہو رہا ہے. لیکن تبلیغ دین پہلے دین سے, اس کی وجہ یہ تھی کہ تبلیغ دین کے ذریعے انسانیت کو آگ سے بچانا تھا. عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ آدمی ہیں, اتفاق سے بریلوی اور دیوبندی دونوں ان کو بزرگ مانتے ہیں. عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول نے معراج کیا, اور معراج ایک ایسی چیز ہے کہ حقیقت میں انسانیت کا سب سے اونچا گریٹ. انہوں نے کہا کہ اگر ہم کو معراج ہو جائے تو ہم تو واپس قطعی نہیں آئیں گے ادھر سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ گئے محض اس وجہ سے کہ ابھی تبلیغ کا کام باقی تھا, ورنہ حقیقت میں انسانیت کا سب سے بڑا درجہ کیا ہو گیا تھا, حاصل ہو گیا تھا. آپ کو وہیں رک جانا چاہیے, اللہ تعالیٰ بس اب ختم کرو معاملہ, مجھے نیچے جانا ہی نہیں ہے. لیکن انسانیت کو آگ سے بچانے والا معاملہ اس سے بڑا تھا. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو بچانے کی ساری فکر فرمائی. اس وجہ سے اللہ کے رسول کو اپنی امت کی بڑی فکر رہتی تھی. کئی مرتبہ ایسے واقعات پیش آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے رات رات بھر روتے رہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو معاف فرما دے, اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے. ایک مرتبہ ایسا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو میں تم کو اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رب اتنا تجھے دے دے گا کہ تو خود راضی ہو جائے گا. یہ بہت بڑی ڈگری ہے رب اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ اپنی امت پر, یہ تو خیر آخرت کا معاملہ تھا اور کیا کہتے ہیں قیامت کا معاملہ تھا. سارے انبیاء جہاں پریشان ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے جائیں گے اور جا کر کے پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ سفارش کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر رہتے ہوئے, جیسے میں نے بتایا عبادت کے معاملے میں آپ نے بڑی کلیئر پالیسی کی. مسواک آپ کو بہت پسند تھی, اللہ کے رسول کو مسواک بہت پسند تھی,
اللہ کے رسول فرمایا اگر میری امت پر یہ بوجھ نہیں ہوتا تو میں اس کو فرض قرار دے دیتا، لیکن اگر میں ایسا کر دوں گا نا تو یہ ایک مشکل میں مبتلا ہو جائیں گے، لہذا میں اس کو فرض نہیں قرار دے رہا ہوں۔ ایسے ہی عشاء کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ عشاء کا اصل وقت تو یہ ہے کہ 2/3 رات گزر جائے اور اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھی جائے، عشاء کا وہ فرض، وہ اصل افضل وقت ہے۔ لیکن میری امت پر یہ بات بڑی شاق گزر جائے گی، لہذا میں اس بات کو پسند نہیں کر رہا ہوں کہ جو ہے وہ عشاء کا وقت اس کو قرار دیا جائے۔ اور آپ نے جو ہے وہ مغرب کی نماز کے تقریباً 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے بعد عموماً آپ نے عشاء کی نماز فرمائی۔ کبھی کبھی صحابہ کا بھی دل چاہتا تھا، کبھی کبھی کیا ہر وقت چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول جب نماز پڑھائیں تو لمبی نماز پڑھائیں، کیونکہ بڑی ہی بہترین آواز میں پڑھاتے تھے، جو پیچھے کھڑے رہتے تھے نا مست ہو جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عورتیں بھی شامل ہوتی تھیں، تو کبھی کسی عورت کا بچہ چیخا، اللہ کے رسول نے کھٹ سے رکوع کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ دل چاہتا ہے کہ میں لمبی پڑھوں، لیکن یہ بچوں کو جو تکلیف ہے نا یہ اس سے زیادہ ہے، لہذا میں فوراً رکوع کر دیا میں نے